وہ کم عمر لڑکی بہت زیادہ حسین تھی جسے چند پیسوں کے عوض میں نے ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ اس کی عمر اور جسامت دیکھ کر میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ مجھے اس کی چھوٹی عمر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مجھے تو اپنی طلب پوری کرنی تھی۔ پہلی ہی دفعہ وہ بہت زیادہ رونے لگی، لیکن میں نے پوری رات میرا نام شمس ہے، میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں اور ہمارا جوتوں کا کاروبار تھا۔ دولت کی فراوانی نے مجھے پوری عادتوں کا عادی بنا دیا تھا، جیسے شراب نوشی اور بری صحبتوں میں وقت گزارنا۔ میں روزانہ اپنے والدین سے چھپ کر ان برائیوں میں ملوث ہو کر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرے والد کا مجھ پر بے حد اعتماد تھا اور مجھے روکنے یا ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری جیب ہمیشہ نوٹوں سے بھری رہتی اور میری بری عادت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ جب تک میں رات کو گناہ میں نہ ڈوبتا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں اکثر فحاشی کے اڈے پر جا کر اپنی طلب پوری کرتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے خاندان کا کوئی بھی فرد میری ان حرکتوں سے باخبر نہیں تھا، جبکہ میرے والد مذہب کے معاملے میں انتہائی عبادت گزار اور پابند تھے۔ میں اکثر کراچی کے کارخانوں میں مال لینے آتا تھا، جہاں میری عیاشی کا سارا سامان جیسے شراب اور عورتیں ہمیشہ موجود ہوتی تھیں۔ ایک دن اپنی طلب اور شراب نوشی کے زیر اثر میں نے اپنے پرانے دوست اقبال سے کہا کہ آج مجھے رات ادھر ہی گزارنی ہے اور دل بہلانے کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی منگوا دو۔ اقبال نے جواب دیا کہ اگر میں زیادہ پیسے خرچ کروں تو مجھے کوئی خاص لڑکی مل سکتی ہے۔ میری طلب اتنی شدید تھی کہ میں نے کہا جو بھی خرچ آئے گا میں ادا کروں گا۔ اقبال نے ایک اڈے پر فون کیا جہاں ایک نائکا جس کا نام بانو تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ فون بند کرنے کے بعد اقبال نے کہا کہ لڑکی کو صبح 5 بجے واپس لے جایا جائے گا۔ پھر اس نے مزید کہا کہ پہلے تو تم اس لڑکی سے لطف اندوز ہو لو، آدھی رات کے بعد میں بھی عیش کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں بے چینی سے اس لڑکی کا آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ بانو نے اس کی تعریف بہت کی تھی۔ میں نے فریج چیک کیا، وہاں شراب موجود تھی، لیکن اتنی کم تھی کہ میری پیاس بھی نہیں بجھ سکتی تھی۔ ٹھیک 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ یہ بات اٹل ہے کہ آپ جب کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو ضمیر ایک دفعہ آپ کو لازمی ہلاتا ہے کہ ایسا نہ کر، لیکن انسان نفس کے دھوکے میں آ کر اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ میں نے بھی کپ کپاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک موٹا شخص بیگ تھامے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹے قد کی لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے مودبانہ انداز میں کہا کہ سرکار بالکل کنواری اور نئی پری حاضر ہے۔ اس لڑکی کا حسن اور جسامت دیکھ کر میرے جذبات بے قابو ہو رہے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ سر سے پاؤں تک بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے بازو میں لیتا میں نے نرمی سے پوچھا، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ حالانکہ میں نے تمہیں رقم دے کر خریدا ہے اور تم نے بھی اس کام کی رقم لی ہے۔ میرے سوال پر اس نے بچوں کی طرح زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے مجھے زبردستی لایا گیا ہے، میں ذرا برابر بھی رضامند نہیں ہوں۔ میں بانو کو کوسنے لگا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایڈوانس میں بڑی رقم لی تھی اور جوان لڑکی کی بجائے ایک کم عمر بچی بھیج دی۔ اچانک اس لڑکی نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے اور التجا کرنے لگی، خدا کے لیے بھائی مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں ایک لاوارث یتیم اور مسکین لڑکی ہوں۔ میں نے کہا ارے پگلی، وہ تجھے میرے ہاتھوں بیچ گیا ہے، لیکن فکر نہ کر، میں تمہارے ساتھ خریدا ہوا مال جیسا سلوک نہیں کروں گا۔
مجھے محسوس ہوا کہ اسے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر آج میں نے اس کی عزت پامال کر دی تو یہ ہمیشہ مجھ جیسے بے شمار شیطانوں کے ہاتھوں برباد ہوتی رہے گی، لیکن اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو شاید یہ پاکیزہ زندگی گزار سکے۔ وہ التجا کرتے ہوئے بولی، بھائی خدا کے واسطے مجھے یہاں سے بھگا دیں۔ میں نے خود سے کہا، مجھے اس لڑکی سے کیا مطلب، مجھے تو اپنا کام نکالنا ہے۔ میں نے اسے بھاری رقم ادا کر کے خریدا تھا، تو پھر کیوں میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں؟ لیکن وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی بے بسی مجھے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ اس کی التجا اور جذباتی باتیں میرے دل کو ہلا رہی تھیں۔ جب میں نے اس کے بازو پر ٹیکے کے نشانات دیکھے تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آنٹی کہتی ہے آشو تم بہت کمزور ہو گئی ہو، اس لیے مجھے طاقت کے ٹیکے لگاتی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ارے بے وقوف، یہ طاقت کے ٹیکے نہیں بلکہ نسوانی حسن کے ٹیکے لگاتی ہے، جس کے بعد انسان کا جسم سن ہو جاتا ہے۔ جی بھائی، مجھے لگتا ہے کہ میرا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ جب مجھے یہاں لایا گیا تو اس نے 2 ٹیکے لگائے تھے۔ اب میرے دماغ میں سوچوں کا ہجوم تھا۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ شراب کم پینے کی وجہ سے میرا دماغ ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ اگر میں نے اسے بھگا دیا تو یہ کہاں جائے گی؟ ہو سکتا ہے کوئی اور میری طرح کا شیطان اسے اپنی ہوس کا شکار بنا لے، اور اگر اقبال کو پتہ چلا کہ میں نے اس پر ترس کھا کر چھوڑ دیا تو فحاشی کے اڈے کے گنڈے اور بانو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے اندر مختلف سوالات اور خیالات کی کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف میرا نفس مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنی رقم وصول کروں اور اس کے جسمانی حسن سے لذت حاصل کروں، جبکہ دوسری طرف میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ یہ میری چھوٹی بہن کی عمر کی لڑکی ہے، اس پر رحم کروں۔ میری سوچوں میں کشمکش جاری تھی۔ اچانک اس نے پھر سے کہا، بھائی مجھے چھوڑ دیں، آپ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، چپ کر۔ وہ سہم کر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے نفس کے شیطان کو قابو میں رکھنا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور لڑکی سے کہا، یہاں سے فوراً چلی جاؤ، جہاں دل چاہے بھاگ جاؤ، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا، جلدی کرو ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا۔ پھر میں نے 5000 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، جلدی سے بھاگو اور جس طرف سے روشنی آ رہی ہو اس طرف نکل جاؤ۔ آشو کے جانے کے بعد میں بیڈ پر گر کر سوچنے لگا کہ میں نے اقبال کو کیا جواب دینا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اقبال شراب کی بوتل لیے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے اکیلا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، شمس وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے کہا، یار بہت برا ہوا۔ میں جیسے ہی واش روم میں گیا وہ باہر سے دروازہ لاک کر کے بھاگ گئی۔ اقبال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ سے گر کر چور چور ہو گئی۔ اقبال نے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ مار دیا تم نے۔ اب جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کا ہم دونوں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پریشانی سے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اقبال نے کہا، چلو اسے ڈھونڈیں، وہ کب بھاگی تھی؟ میں نے جواب دیا، جیسے ہی تم آئے تھے۔ 5 منٹ بعد جب میں واش روم میں حاجت کو گیا وہ کمرے کو باہر سے لاک کر کے بھاگ گئی۔ کمرہ لاک ہونے کی وجہ سے میں اسے روک نہ سکا۔ میں نے تمہیں فون بھی کیا لیکن تمہارا کوئی جواب نہیں آیا اور بانو کا نمبر میرے پاس تھا ہی نہیں۔ اس گفتگو کے دوران میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شمار اندیشے تھے مجھے بے چین کر رہے تھے۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر آنے والے برے حالات کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک 5 بجے وہی موٹا شخص آیا جو لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا۔ اس نے فوراً کہا، لڑکی کہاں ہے؟ میں نے غصے سے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لڑکی تو کمرے کو باہر سے لاک کر کے بھاگ گئی ہے۔ اس نے کہا، جناب مذاق نہ کریں، اسے فوراً نکالیں۔ میں نے جواب دیا، سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ واقعی بھاگ گئی ہے۔
جب اس نے اقبال سے تصدیق چاہی تو اقبال نے سر ہلا کر میری بات کی تصدیق کر دی۔ وہ موٹا شخص غصے سے بولا کہ لڑکی تو تمہارا باپ بھی دے گا، ورنہ تم دونوں کا حشر وہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے مزید دھمکی دی کہ اگر تم نے لڑکی واپس نہ کی تو ہم تمہارے گھر کی عورتیں اٹھا لیں گے۔ اس نے کہا کہ عید سے پہلے لڑکی واپس کر دو، ورنہ اکبر بدماش تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اقبال نے خوف زدہ لہجے میں کہا کہ اکبر بہت خطرناک بدماش ہے، اگر اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو مار ڈالے گا۔ بھاگ جا یار، میں بھی یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ جب گھر پہنچا تو والد نے سامان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ راستے میں ڈاکوؤں سے پالا پڑ گیا تھا۔ والد نے میری بات پر یقین کر لیا اور شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ اگلے 7 دن سکون سے گزرے، لیکن پھر ایک دن ہماری دکان کے ملازم نے گھبرائے ہوئے آ کر بتایا کہ دکان پر اقبال اور اس کے ساتھ 2 گنڈے آئے تھے اور ایک تیز ترار عورت بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں فوراً دکان کی طرف روانہ ہوا جہاں ہجوم لگا ہوا تھا۔ جب میں دکان میں داخل ہوا تو اقبال اور وہ گنڈے وہاں موجود تھے۔ اقبال نے فوراً اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ شخص ہے جس نے آشو کو بھگایا ہے۔ ابا نے حیرت سے مجھے پوچھا، بیٹا یہ آشو کون ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا، اقبال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر ایک گنڈے نے کہا، وہی لڑکی جسے تم نے فلیٹ میں بلایا تھا۔ بانو نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، یہ شخص بڑے صاحب کی یتیم بچی کا عاشق تھا۔ جب بڑے صاحب فرانس منتقل ہوئے تو آشو کو عارضی طور پر میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اس ظالم شخص نے نہ جانے کیسے اس بچی کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا لیا اور پھر فلیٹ میں بلا کر بھگا دیا۔ پھر اس نے دھمکی دی کہ اگر لڑکی واپس نہ کی تو وہ مجھے اور میرے خاندان کو سبق سکھائے گی۔ اس وقت وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن ابو نے اپنے کچھ تجربہ کار جاننے والوں کو مشورے کے لیے بلایا۔ لیکن ایک بزرگ نے مجھے ایک طرف لے جا کر سمجھایا، بیٹا سچ بتا دو تاکہ ہم معاملے کو سمجھ سکیں، اس کا حل نکال سکیں۔ میں سچ بولنے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن پھر ابو کے ایک دوست نے کہا، بیٹا شرماؤ نہیں، پہلے ہی ہماری بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب مزید رسوائی سے بچنے کے لیے سچ بتاؤ۔ آخر کار میں نے سچ بتا دیا اور وہ ساری صورتحال بیان کی جس میں آشو کو فلیٹ سے بھگایا تھا۔ ابو نے میری بات سنتے ہوئے رو کر اپنا سر پکڑ لیا۔ باقی لوگ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ شام کو بانو اور اس کے گنڈوں کے ساتھ ڈیل ہوئی۔ انہوں نے آشو کے عوض پہلے 5 لاکھ کا مطالبہ کیا، لیکن بڑی بحث کے بعد 2.5 لاکھ پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد ابو نے مجھے نہ صرف اپنی جائیداد اور دکان سے بلکہ گھر سے بھی نکال دیا۔ میری عزت مٹی میں مل گئی اور میں زمانے بھر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ آخر کار ایک دوست کی مدد سے میں نے کمیشن پر ٹیکسی چلانا شروع کر دی اور اب میں ایک کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور جب میں تقریباً 35 سال کا ہو چکا تھا، ایک دن شہر کے امیر علاقے میں ٹیکسی میں بیٹھا سواریوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک بوڑھا شخص آیا اور بولا، بیٹا مجھے ایئرپورٹ جانا ہے اور ایک سواری کو کچھ دور کوٹھی سے لینا ہے۔ میں نے سوچا کہ امیر علاقوں کے لوگ اچھا کرایہ دیتے ہیں، اس لیے فوراً راضی ہو گیا۔ ہم ایک بڑی کوٹھی کے سامنے پہنچے اور بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا ذرا رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں گاڑی سے باہر نکل کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بوڑھا شخص ایک جدید اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ باہر آیا۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت اور چند ملازمین بھی تھے۔ لڑکی نے سب کو الوداع کہا اور بوڑھی عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی یو کے پہنچتے ہی فون کرنا۔ میں نے شیشے سے دیکھا، وہ لڑکی مجھے بار بار دیکھ رہی تھی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری یادیں دھندلا چکی تھیں، لیکن پھر اچانک یاد آیا، یہ تو آشو ہے۔ میرے دل میں خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ آشو نے مجھے پہچانتے ہوئے فوراً پوچھا، بھائی آپ تو جوتوں کا کاروبار کرتے تھے نا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بالکل۔ اس کے ساتھ بیٹھے بزرگ نے حیرانی سے پوچھا، آشو تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ آشو نے مختصر جواب دیا، ہم نے ایک بار
ان کی دکان سے جوتے خریدے تھے۔ اس نے پھر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جیسے وہ بوڑھے کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے وہ دل خراش رات یاد آنے لگی جب آشو ایک بے بس لڑکی کے طور پر میری زندگی میں آئی تھی۔ بوڑھے شخص نے اونگتے ہوئے دوائیوں کا ذکر کیا اور آشو نے نرمی سے جواب دیا، بابا جیسے میں نے لکھا ہے ویسے ہی دوائیاں لیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آشو تم ڈاکٹر بن گئی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ کی دعاؤں سے۔ اس لمحے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن اس بزرگ کی موجودگی میں وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ پھر آشو نے اچانک پوچھا، بھائی آپ تو جوتوں کا کام کرتے تھے، آپ ٹیکسی کیوں چلا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، تمہیں فلیٹ سے بھگانے کے جرم میں میری خوشحال زندگی چھن گئی، لیکن آج تمہیں اس مقام پر دیکھ کر مجھے اپنے کیے پر افسوس نہیں بلکہ فخر ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آشو کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اور اس نے کہا، بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس رات میرے ساتھ نیکی کی اور آج میری زندگی سنور گئی۔ اگر آپ اس رات میرے ساتھ برائی کر لیتے تو میں آج اس مقام پر کبھی نہ پہنچ پاتی۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا، بھائی مجھ سے رابطہ ضرور کریں، میں آپ کو UK بلاؤں گی، آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ اس کا سسر واپس آیا، دونوں ایئرپورٹ چلے گئے۔ جاتے ہوئے آشو پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتی رہی۔ اگلے چند ماہ تک میں نے آشو سے رابطہ نہیں کیا۔ میرے لیے جان لینا ہی کافی تھا کہ میری ایک نیکی کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور گئی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے اس سے رابطہ کیا اور اس نے نہ صرف میرا ویزا اور سفری اخراجات کا انتظام کیا بلکہ UK بلا کر مجھے ایک اچھی نوکری دلائی اور رہنے کے لیے گھر بھی دیا۔ بعد میں اس نے میری ایک مسلمان نرس سے شادی کرا دی۔ اور اس واقعے کے بعد میں نے یہ جاننا کہ دنیا کی مشکلات کچھ بھی نہیں، اصل امتحان اور سزا تو قیامت کے دن کی ہے۔ میری زندگی کے گناہوں کا کفارہ شاید میری اس ایک نیکی نے کر دیا۔ دوستو، چاہیے آپ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، جب بھی آپ کا ضمیر ملامت کرے، نیکی کرنے سے دریغ نہ کریں۔ چھوٹی سی نیکی کبھی بڑی برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ دوستو، چند منٹ کے مزے کے لیے کسی بیچاری کی زندگی تباہ کرنا یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ مردانگی اس بات میں ہے کہ نکاح کے کام کو عام کیا جائے اور اپنی تمام تر ضروریات سیدھے طریقے سے پوری کی جائے۔ ویسے آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ میں لازمی بتائیں۔ شکریہ۔